السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم حضرات، عزت مآب خواتین اسلام، آج کی بابرکت محفل میں حقوق العباد کی سیریز میں ہم حقوق الجار یعنی پڑوسی کے حقوق کے لحاظ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں اور ہمارا اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ وہ ہمیں قرآن و سنت سیکھ کر اپنی زندگیاں بعمل گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 36ویں آیت مبارکہ 36 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور ایک حدیث پاک عرض کی۔ پہلے اس کا ترجمہ عرض کریں گے، پھر بات آگے چلے گی۔ Can I please request who are sitting behind, can you come forward please? Ashir, please come forward. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی توحید کے ساتھ حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ اور پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ اور پھر فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار ہمسایہ سے، رشتہ دار بھی ہو ہمسایہ بھی ہو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پھر فرمایا اجنبی ہمسایہ سے بھی حسن سلوک کرو۔ کہیں نہیں فرمایا اس سے نفرت کرو یا اس سے تعلق توڑو، کہیں نہیں فرمایا ہمارے دین میں۔
اب غور کریں آیت پاک اور ترجمے پر. اپنے قریبی رشتہ دار ہمسائے سے بھی، اور جو اجنبی ہمسایہ ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی ملک اور علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمسایہ، اس کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. ہیو اے گڈ ڈیلنگ ود دا نیبر. اپنے جو پڑوسی ہے اس سے اچھا سلوک کرنے کا ہمارا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے. اور پھر فرمایا والصاحب بالجنب، اور جو سفر میں تمہارا ساتھی ہے نا اس کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور پھر فرمایا وابن السبیل، جو سفر میں تمہارے ساتھ، جی راہ کے جو مسافر ہیں تمہارے ساتھ، حج پہ گئے تو ساتھی، عمرے پہ گئے تو سفر کرنے والے، جی کہیں ٹریول کیا ساتھ جو بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں پر ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اپنی توحید کے ساتھ حقوق العباد کا رب نے حکم دیا، جو آیت پاک کے ساتھ میں نے حدیث پاک عرض کی، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا، وہ اپنے قریبی جو اس کے جو پڑوسی ہیں، الی جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اب اس حدیث پاک میں بھی مسلمان پڑوسی کا ذکر نہیں کیا، الی جارہ ایک مطلق بات کر دی. اور فقہ کا اصول ہے کہ جب مطلق بات ہو تو سب پہ اس کا اطلاق مطلقاً ہو جاتا ہے. کوئی بھی پڑوسی ہو، یہ نہ سوچا کرے غیر مسلم ہے تو اس کو میں اگنور کروں یا اس کی مدد نہ کروں. مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ حدیث پاک میں نے اس کا ترجمہ عرض کیا. اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا کہ اس ذات نے ہمیں ڈنگ سکھا دیا زندگی گزارنے کا، جینے کا ایک طریقہ بتا دیا، اور مل جل کر رہنے کا اعلیٰ ضابطہ حیات عطا کیا دین اسلام نے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنا وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرما دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا تربیت فرماتا ہے. ان معاملات کی اصلاح بھی ضروری ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق اپنے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے، معاملات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. اور حقوق العباد پر پکڑ سخت ہے بنسبت حقوق اللہ کے. اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا قرآن و سنت ہمیں کیا کہتا ہے. یہ خالی جگہ پر کرتے جائیں، پیچھے سے آئیں گے نا آپ کی گردنیں پھلانگیں گے، گناہ ہوگا. پلیز پنکھے چلا دے اگر گرمی آ رہی ہے، مل کے بیٹھ جائیے. اب ذرا اس آیت پاک پر غور فرمائیں جو میں نے آپ کو ترجمہ عرض کیا. اللہ رب العزت نے کیسے ہماری اصلاح فرمائی. دنیا میں موجود معاشرہ کا فطری نشیب و فراز اور زندگی کا عروج و زوال انسانی نفسانیت پر بوجھ بننے سے بچا دیا قرآن نے. ایک شخص جس کے پاس قیمتی گھر ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں ہوں، اللہ کی نعمتیں ہوں، وہ اپنے پڑوسی کو اگر بھول جائے تو وہ غرور و تکبر کے نشے میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو خیال آ جائے کہ میرے ساتھ رہنے والا جس گھر میں رہ رہا ہے وہ مجھ سے کئی گنا شاید قیمت میں کم بھی ہے میرے گھر سے، جو گاڑی استعمال کر رہا ہے اس کی قیمت میری گاڑی سے کئی گنا کم ہے. اب اس کو جب یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ مولا تیری مہربانی تو نے مجھ پر کرم کر دیا، اب وہ دوسروں کا خیال رکھے گا، اپنے گرد و نواح میں رہنے والوں کا خیال رکھے گا. اگر یہ احساس انسانیت پیدا نہیں نہ ہوگا پھر وہ تکبر اور غرور کرنے لگ جائے گا. اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو، شیخی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتا.
اب غور فرمائیں، آگے بات چل رہی ہے اس آیت پاک کے تناظر میں قریبی رشتہ دار اور پڑوسی ہر ایک کے حوالے سے اب اس آیت پاک کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں، حقوق پڑوسی تین قسم کے ہیں۔ پہلا وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے، اور دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حقوق ہیں، تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حقوق ہیں۔ اب تین حقوق کس کے؟ جو مسلمان بھی ہے، جو پڑوسی بھی ہے، جو رشتہ دار بھی ہے۔ جو مسلمان بھی ہے، جو پڑوسی بھی ہے، جو رشتہ دار بھی ہے، اس کے حق تین ہیں۔ دو حق کس کے ہیں؟ ایک حق جو پڑوسی ہونے کا ہے اور دوسرا مسلمان ہونے کا، رشتہ دار نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، اسلام کا رشتہ ہے، اس کے دو حقوق ہیں۔ اور تیسرا وہ جو مسلمان نہیں ہے، صرف پڑوسی ہے، اس کا ایک حق ہے۔ ہمارے قرآن و سنت نے ان تینوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دے دیا ہے، تینوں کے ساتھ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، علم نحو کے لحاظ سے اگر اس آیت پاک کے ترجمے پر غور کریں نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سے پہلے احسنوا ہے کہ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ جو کیٹیگریز میں نے گنی ہے، ان سب کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ ہمیں حکم فرما رہا ہے اس آیت پاک کے اندر۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو قیامت کے دن پر اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، تین بار قسم کھائی اللہ کی ذات کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمائیے کون جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، وہ ایمان کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیں معاملات عبادات کے ساتھ ساتھ۔ ان عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی اصلاح کی بھی قرآن پاک نے پوری ہماری تربیت فرمائی ہے۔ دو عورتوں کا ذکر ہوا، حدیث پاک آ رہی ہے، میں عرض کروں گا۔ دو عورتوں کا ذکر ہوا، ایک بڑی تہجد گزار ہے، عبادات میں بڑی پابند ہے، لیکن دوسروں کو ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، گالیاں دیتی ہے، رشتہ دار پڑوسی اس سے محفوظ نہیں۔ دوسری کا ذکر ہوا جس کے معاملات تو بڑے اچھے ہیں، عبادات میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، نوافل میں کمی، فرائض کی بات نہیں کر رہا، تہجد گزار نہیں ہے، کبھی تہجد رہ جاتی ہے، نوافل میں کمی ہو جاتی ہے، عبادات میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے محفوظ ہے۔ فرمایا دوسری جنت میں ہے، پہلی آگ میں ہے۔ جس کے معاملات جو ہے ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ جس کے معاملات میں خرابی ہے، دوسرے محفوظ نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے عبادات کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے، یہ حقوق اللہ ہے، اور معاملات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ معاملات کی خوبصورتی اعلیٰ سے اعلیٰ ہونی چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، بائی گاڈ ہی از ناٹ اے بلیور، بائی گاڈ ہی از ناٹ اے بلیور، 3 times mentioned Prophet sallallahu alaihi wasallam. It was asked, who is that? Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, whose neighbor is ever afraid of his malice. جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ ٹرو بلیور نہیں ہو سکتا، وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کے تناظر میں یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ ہماری عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات کے اندر اصلاح ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی جارین، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أَهْدِي، میں کس کی طرف
ہدیہ بھیجا کروں، پہل کس سے کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا الی اقربہما منک بابا، جس کا گھر تیرے گھر سے زیادہ قریب ہے اس سے پہل کیا کرو، جس کا دروازہ تیرے دروازے سے ملا ہوا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، whose door is next to your door, more near to your house, he is more able to be given the gift. اچھی چیز، تحفہ، طائف، ہدیہ، اس کو بھیجا جائے، زیادہ حقدار وہ ہے کہ اس نے سلوک کیا جائے۔ ہمارے دین نے فرمایا 40 گھر، جو تمہارے آگے ہیں، جو تمہارے گھر کے پیچھے ہیں، جو تمہارے دائیں ہیں، جو تمہارے بائیں ہیں، وہ سارے تمہارے پڑوس میں آتے ہیں، ان سے حسن سلوک اور انہیں اپنی تکلیفوں سے محفوظ رکھو۔ یہاں تو یہ نا نیبرز نیکسٹ ٹو نیبرز، بس بات ختم۔ ہمارا قرآن یہ فرماتا ہے، ہمارا دین یہ فرماتا ہے 40 گھر تمہارے چاروں طرف جو ہے نا، 160 گھر وہ تمہاری طرف سے امن میں ہوں اور تمہارے جسم کے اعضاء سے تکلیف میں نہ ہوں، تم نے پڑوسیوں کا حق ادا کر دیا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے اور وصیت فرماتے رہے۔ اتنی وصیت فرمائی، بخاری شریف کی حدیث پاک، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل امین مجھے اتنی وصیت فرماتے پڑوسی کے حق کے حوالے سے کہ میں نے گمان کر دیا کہ وہ وراثت میں انہیں، جس طرح بچے باپ کی وراثت میں شریک ہوتے ہیں، وہ انہیں وراثت میں بھی کہیں شریک نہ کر دے۔ اس قدر اہمیت فرما دی، اس قدر اہمیت فرما دی۔ جبریل kept commanding the neighbors to me, the rights of the neighbors to me, until I thought he would entitle him to inheritance، کہ وہ وراثت میں بھی ان کو حق دے دیں گے، اس قدر۔ اور بزرگوں نے کیا فرمایا؟ ہمسائے ماں کی جائے، ہمسائے ماں کی جائے۔ ماں کی جائے کا معنی کیا؟ احترام اس قدر، جیسے اپنی والدہ کا بندہ احترام کرتا ہے اس قدر احترام کرے۔ اور آگے چل کے میں رائٹس اور بھی بتاؤں گا حدیث پاک سنا کے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ، او کما قال علیہ السلام، کہ فرمایا مجھ پر ایمان لانے والا وہ شخص نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اسے پتہ ہو میرا پڑوسی بھوکا ہے، اس حال میں کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے قریب بھوکا ہو، وہ مجھ پر سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ سچا مومن وہ ہے جس کو دوسروں کی فکر اور تڑپ ہوتی ہے، دوسروں کا خیال ہوتا ہے اور دوسروں کے دکھ سکھ کا اسے درد ہوا کرتا ہے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک۔ اور اگلی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک، لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، کہ اب کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اگر وہ اس کی دیوار میں کوئی لکڑی کی چیز ٹھونک رہا ہے نا، کیل اس کو ضرورت ہے، اس کو منع نہ کرے بلکہ اس کی اس ضرورت کے مطابق اپنے گھر کی دیوار میں اس کو وہ کیل ٹھونکنے کی اجازت دے دے، تاکہ اس کے معاملات میں اس کی جو مدد ہو سکتی ہے وہ اس حدیث پاک کے تناظر میں ہو جائے۔ جھگڑوں اور فسادات سے روکا ہمارے دین نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے تناظر میں۔ اور آگے چل کے فرمایا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے میں آغاز کس سے کروں کہ میں اس کو تحفے کا آغاز کروں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرے۔ اب یہاں بھی جو غور کریں، جو حدیث پاک ہے فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، إِلَىٰ جَارِ الْمُؤْمِن نہیں فرمایا، إِلَىٰ جَارِ غیر مسلم نہیں فرمایا، إِلَىٰ جَارِ فرما کے سب کو جمع فرما دیا۔ تمہارا پڑوسی خواہ مسلمان ہو، خواہ تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ہمارا قرآن، ہماری شریعت پاک ہمیں حکم دے رہی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں فرمایا جو قیامت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، بری بات نہ کہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، جیسے میں نے عرض کی تھی
کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانتن ذکر من کثرت صلاتها غیر انها توزی بلسانها، کہ ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو صوم و صلات کی بڑی پابند ہے لیکن دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، اور دوسری کا ذکر کیا گیا من قلت صلاتها و صیامها، کہ وہ نماز اور روزے میں وہ پابندی نوافل میں نہیں کر سکتی لیکن اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں۔ قال ہی فی الجنہ، پہلی کے بارے میں فرمایا ہی فی النار، پہلی جس کے معاملات خراب تھے فرمایا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور دوسری کے بارے میں فرمایا وہی فی الجنہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا کیونکہ اس کے معاملات دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی۔ اور فرمایا مسلمان ہے کون؟ مسلمان کی تعریف فرمائی من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایذا جو ہوتی ہے نا دوسروں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ یا زبان سے ہوتی ہے یا میرے بھائیوں اپنے ہاتھ سے ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک اور حدیث پاک کے تناظر میں غور کیا جائے تو احساس انسانیت جو اسلام نے ہمیں دیا ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے کہ اپنی زبان سے بھی اپنے ہاتھ سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تم ایمان کے درجے پر فائز ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا تمہارے ہاتھ اور زبان سے جب دوسرے محفوظ رہیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی اگلی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکان کے حوالے سے برکت کا جو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مکان کی برکت یہ ہو کہ فراخ ہو، کھلا ہو، اس کے پڑوسی اچھے ہوں، اس کے پڑوسی اچھے ہوں۔ عرب کہا کرتے ہیں اطلب الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، یہ ان کا پروورب ہے، ضرب المثل ہے، اطلب الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے کیا کس بات پہ غور کیا کرو؟ پڑوسی کیسے ہیں۔ والرفیق قبل الطریق، راستے میں سفر کرنے سے پہلے اپنا ساتھ کوئی مسافر دوست تلاش کر لیا کرو جس کی صحبت میں تمہارا وقت اچھا کٹ جائے۔ تو پڑوسیوں کے لحاظ سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر تکلیف دے تو کیا کرے؟ ہمارے اسلاف نے فرمایا ان کی تکلیف پر کیا کرے؟ صبر کرے، ان کی تکلیف پر کیا کرے؟ صبر کرے، گلا شکوہ نہ کرے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرے، اللہ کریم صبر کا اجر یہ عطا فرمائے گا کہ اس کے پڑوسی کو راہ راست نصیب فرما دے گا، اور اگر شکوہ اور فریاد کرے گا تو وہ اپنے دین اسلام کی تعلیمات سے انحراف کر کے اپنے دامن کی ظرف کی تنگی دکھا رہا ہے، شاید اس ظرف کی تنگی سے نفرت کر کے وہ غیر مسلم اسلام کی طرف آنے کے بجائے اس سے اور زیادہ دور ہو جائے۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے۔ صحابہ کرام جہاں گئے اپنے حسن سلوک سے اسلام کو پھیلایا، اور حسن سلوک اور حسن برتاؤ سے متاثر ہو کر غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگلی حدیث پاک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تعاون چاہے تو اس سے تعاون کرے، اگر وہ مدد مانگے تو اس کی مدد کرے، اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر فقیر ہو جائے تو اس پر احسان کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو، اگر بلائی آئے اس کو کوئی اچھی بات ملے، بچے پاس اور ایگزام میں اس کو مبارکباد پیش کرو، اپنے دین کا حسن اس کے ساتھ شیئر کرو، اور فرمایا اگر تکلیف آئے تو تسلی دو، اپنا مکان اس سے بلند تر نہ بناؤ کہ اس سے ہوا رک جائے اور اسے ایذا نہ دو، جب کوئی چیز خریدو تو ایسے اسے بھی ہدیہ نہ کر سکو تو پوشیدہ طور پر گھر میں وہ کھانے کی چیز لے کر آؤ، جب تمہارے بچے وہ کھائیں چیز تو لے کر جب باہر نکلیں گے ان کے بچوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے، ان چیزوں سے بھی بچ کر اپنے بچوں کو گھر کے اندر کھلاؤ تاکہ ان کے بچوں کی دل آزاری نہ ہو۔ قربان جائے کیا کیا خوبصورت تعلیم فرما دی دین اسلام نے ہماری، ایک ایک باریک چیز کی وضاحت فرما دی دین اسلام نے ہماری، اور فرمایا ہنڈیا کی خوشبو سے اسے ایذا نہ دو کہ وہ جان لے کہ تم نے کھانا تیار کیا اور وہ محتاج ہو۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک چمچہ بھر یا پلیٹ بھری اسے دے دو۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر رب کرم فرما دے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی، پڑوسی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر رب اپنا کرم اور رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
فرماتے ہیں، حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا تھا، ان کا ایک غلام بکری کا گوشت بنا رہا تھا۔ اب انہوں نے غلام سے پوچھا، اے غلام جب بکری کا گوشت تیار کر لو تو ہمارے یہودی پڑوسی سے اس کا تقسیم کا آغاز کر دینا۔ پڑوسی تھا جیو، تھا یہودی مذہب کے لحاظ سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب تقسیم کرنے لگو گے نا تو پہلے میرا جو پڑوسی یہودی ہے نا اس کے گھر دینا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے سلوک تھا تاکہ اچھائی سے متاثر ہو کر وہ دین اسلام قبول کر لے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا حسن معاملات سے، اسلام پھیلا حسن تعلیمات سے۔ This is the beauty of our religion. It spread with its good inspiration, good instructions, good teachings. اس سے متاثر ہو کر غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کے ماننے والے اس بات کا ہمارے مذہب نے تعلیم دی ہے اپنے ہر ماننے والے کو کہ تمہارے معاملات میں سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، تمہارے برتاؤ سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اب یہ پڑوسی کا جو تصور ہے صرف اس کو اپنے گھر کے گرد و نواح میں نہ لیں۔ جہاں ہم کام کرتے ہیں نا، جہاں ہم کام کرتے ہیں، جس فرم میں، جس بھی کمپنی میں، اس میں کام کرنے والے جو ہمارے گرد و نواح میں ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہمارے معاملات سے ان کو تکلیف نہ ہو، ہمارے برتاؤ سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح کسی ایک ٹاؤن میں رہنے والے، کسی ایک ولیج میں رہنے والے، ان کے گرد و نواح میں جو ٹاؤن سے جو ولیجز ہیں وہ ان کے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کے حوالے سے تعاون کرنا، یہ ہمارے دین اسلام کی ہمیں تعلیم ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر تو فرمایا، کئی بار کہا اپنے غلام کو پہلے آغاز کرنا ہمارے یہودی پڑوسی سے، اس کو گوشت تقسیم کرنا، کئی بار کہا۔ پوچھا گیا کب تک آپ یہ کہتے رہیں گے؟ اتنی تاکید فرما رہے اپنے غلام کو۔ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پڑوسی کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے تھے کہ ہمیں محسوس ہوا کہ اسے ہمارا وارث قرار دے دیا جائے گا۔ اتنی تاکید تھی ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں۔ حضرت ابو ذر غفاری راوی اگلی حدیث پاک کے فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی اور فرمایا جب تم ہنڈیا پکاؤ، جب کوئی سالن بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال دو، پھر اپنے پڑوسیوں میں سے کسی گھر کو دیکھو جو محتاج ہیں، جن کو تم دے سکتے ہو ان کے لیے تم دے کر ان کی اس پریشانی میں، ان تنگ دستیوں میں ان کی تم مدد کر سکو تو ضرور کرو، کیونکہ وہ پڑوسی ہیں، وہ تمہارے قریب رہنے والے لوگ ہیں۔ انہیں اپنے معاملات سے تکلیف نہ دو بلکہ ان کی اس پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ تب ہی ایماندار ہوتا ہے کہ اس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑے کا فیصلہ کیا جائے گا وہ دو پڑوسیوں کے جھگڑے کا کیس پیش ہوگا۔ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے معاملات کے اندر۔ فرمایا اگر تم نے اپنے پڑوسی کے جانور مثلا کتے کو بھی مارا، تکلیف دی، تو تو نے اسے ایذا پہنچائی، اس سے بھی ہمارے مذہب نے ہمیں روکا ہے۔ تو یہ سارے حقوق ان کا خیال رکھنا قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے میرا پڑوسی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، میرا پڑوسی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے۔ فرمایا اگر اس نے تیرے بارے میں رب کی نافرمانی کی تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ کون سی اللہ کی اطاعت؟ تکلیف پر صبر کرو، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اس کی تکلیفوں کو سہتے جاؤ، اس کی پریشانیوں، اس کی طرف سے جو تمہارے لیے ایذا رسانی کرتا ہے اس کو برداشت کرتے جاؤ۔ یہ ہے اسلام کا وسط ظرفی کا دامن جس پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم فرمایا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم فرمایا۔ ایک آدمی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسجد کے دروازے پر لکھ دو کہ 40 گھر باہم پڑوسی ہیں، 40 گھر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، 40 اس طرف دائیں طرف، 40 بائیں طرف، 40 اس کے گھر کے آگے اور 40 گھر کے پیچھے۔ اور ان ساری تعلیمات کا نچوڑ جو ہے، غور فرمائیں، اسلام ہمیں صرف اپنی ذاتی عبادت حقوق اللہ کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام ہمیں والدین کے ساتھ، بیوی خاوند کے حقوق میں بھی، اپنے رشتہ داروں کے حقوق میں بھی، اپنے پڑوسیوں کے حقوق میں بھی، اپنے رشتہ داروں کے حقوق میں بھی، اور اپنے اساتذہ کے حقوق میں بھی
اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والوں کے حقوق میں ہر ایک کے لیے ایک واضح تعلیم اور ایک واضح راستہ ہمیں عطا فرما دیا، اور پھر فرما دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے بندے ہم نے تجھے دو راستے دکھا دی، ایک راستہ میری رضا کا راستہ ہے اور ایک راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب میری رضا کے راستے پر چلے گا تو کیا ملے گا؟ تجھے میری رضا ملے گی، میری جنت ملے گی، اور میری ناراضگی کے راستے پر چلے گا تو کیا ملے گا؟ تجھے شیطان اور جہنم کی آگ ملے گی۔ اب یہ this world is the examination and all the question paper is in front of us، ہمارے سامنے معاملات رکھے گی، اختیار دے دیا گیا ہمیں، یہ ذہن عطا فرما کے اختیار دے دیا گیا، چاہو تو اللہ کی رضا کا راستہ چن لو، چاہو تو اس کی ناراضگی کا راستہ چن لو۔ اب یہ اختیار ہمارے پاس ہے، اللہ کرے ہم اس کی رضا کا راستہ چنیں، اللہ کرے ہمارے معاملات کے ساتھ ساتھ، ہماری عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے حقوق و العباد میں اصلاح ہو جائے۔ اللہ پاک قرآن و سنت سیکھنے اور ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔